بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے واقعات کے ناظرین، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جنگ یرموک۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے، جہاں پر مسلمانوں اور رومیوں فوجوں کے درمیان میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ یرموک کی جنگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ جنگ یرموک میں چونکہ دشمن رومیوں کی تعداد 8 لاکھ سے 10 لاکھ تھی، تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 60,000 نصرانی عرب کو وہ آگے بھیجیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور مسلمان عرب کے ساتھ ٹکرائیں، لوہے سے ٹکرائے اور یہ مسلمانوں کو ختم کر کے آ جائیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے اور 60,000 دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ تم 30 کے بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ جو 60,000 دشمن فوج کا سپہ سالار تھا، جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ نے کہا کہ جاؤ اپنا لشکر لے کر آؤ۔ خالد نے کہا کہ میرے جو مجاہدین ہیں 60، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور یہی میرا لشکر ہے۔ جبلہ نے کہا، جاؤ، ایسا نہ ہو کہ عرب کی مائیں مجھے کل طعنہ دیں کہ آپ 60,000 کے لشکر کے ساتھ 60 آدمیوں پر چڑھائی کی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرد آپ کے 1,000 کے برابر ہے۔ جب جبلہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور اپنی جنگ کو شروع کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں۔ دشمن نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملے کرنا شروع کر دیے، مگر یہ 60 افراد پر مشتمل لشکر ڈٹا رہا اور بڑی بہادری سے مقابلہ کرتا رہا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کرتے اور ساتھیوں کو جوش دلاتے رہے، مگر رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں یہ آواز دب جاتی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، فضل ابن عباس نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے، خود کو بھی بچاتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اور دشمن کے وار سے بچتے جاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب پائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا تھا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی بنے، رومیوں کے 5,000 افراد قتل ہوئے۔